اس کے بعد ایک عجیب حقیقت بیان کی جا رہی ہے جو انسان کی فطرت سے منسلک ہے کہ اللہ دنیا سے محبت کرنے سے نہیں روکتا ہے. جی ہاں، دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے سے روکتا ہے. جی دنیا سے اتنی محبت ہو جائے کہ آدمی آخرت بھول جائے، یہ مردود ہے اللہ کی نگاہ. فرمایا گیا الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، جو لوگ دنیا سے محبت کرتے ہیں زیادہ آخرت کے مقابلے میں، یہ لوگ. اچھا دوسرے وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اللہ کے دین میں اینچ پینچ نکالتے، کجی نکالتے ہیں. دیکھو ایک آدمی ہے گمراہی میں ہے، ایک حدش ہے، ایک آدمی گمراہ ہے، دوسرے یہ گمراہی بڑھتی ہے اکثر، دیکھو گھسا اس میں، اوغل فی الضلال، ایک تو گمراہ ہے ہی اور اس کے بعد وہ گمراہی میں گھستا ہے ایسے. جی گمراہی میں گھس گیا، یہ دوسرے نمبر پہ ہے. اب گمراہی میں جب گھستا ہے تو دوسروں کو گمراہی سے روکتا ہے. ایک تو خود آدمی گمراہ ہے اور جب گمراہی میں گھس جاتا ہے تو پھر وہ دوسروں کو صحیح راستے سے روکتا ہے ایک. اور تیسرا ہے اکثر فاکثر، بہت دور گھس جاتا ہے. اب یہ جب ہوتا ہے اس تیسری حالت کے اندر، تب دین کے اندر ایسی خرابیاں نکالنے لگتا ہے تاکہ لوگ کراہت کریں دین سے. ہاں اب دیکھو کتنے لوگ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں ان کے بارے میں کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں، اللہ کے بارے میں کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں. اللہ کتنی غلط بات. یہ دین میں کجی نکالنا ہے، کجی نکالنا. بہت سارے لوگ دین میں کجی نکالتے ہیں. تو ایک ہے آدمی خود گمراہ ہو، ون حدش ہے. ایک آدمی تھوڑا اور گمراہی میں گھس گیا، تب اب لوگوں کو روکتا ہے کہ لوگ اس دین کو قبول نہ کریں، گمراہی ہی میں رہیں. اور تیسرے نمبر پہ اور آگے نکل جاتا ہے. جب اور آگے نکل جاتا ہے اس تیسرے نمبر پہ دین میں پھر وہ کمیاں نکالنے لگتا ہے، دین میں خرابیاں نکالنے لگتا ہے. ارے اسلام میں یہ بات غلط ہے، اسلام کی یہ بات صحیح نہیں ہے، اسلام کے اندر یہ بات خلاف فطرت ہے، اسلام کے اندر یہ بات خلاف عادت وغیرہ وغیرہ. یبغونها عوجا، اولئک فی ضلال بعید. اللہ نے فرمایا یہ کھلی ہوئی گمراہی میں ہے. ہم لوگوں نے جو کلمہ پڑھا ہے، جی کلمہ، اس کو کلمہ طیبہ کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اس کلمہ طیبہ کی مثال شجر طیبہ سے دی ہے. دیکھیں سمجھو اس کو بہت اچھی طرح سمجھو، متوجہ ہے میری طرف مکمل. جی الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ. کلمہ طیبہ کی مثال اس پاک کلمہ، طیبہ میں پاک، پاک کلمے کی مثال کشجرۃ طیبہ، پاک درخت کی طرح ہے. کلمہ طیبہ شجر طیبہ کی طرح. شجر میں ٹری، پیڑ. اور جس طرح اچھا پیڑ تثمر الثمر النافع، اچھا پھل دیتا ہے، جی ایسے ہی یہ پاک کلمہ پاک عمل دیتا ہے. جی الشجرۃ الطیبہ، یہ پاک درخت، یہ تثمر الثمر النافع، نفع بخش پھل دیتا ہے. جی اسی طرح الکلمۃ الطیبۃ تثمر الاعمال الصالحہ. آدمی اگر کلمہ طیبہ نہ پڑھے، بہت سارے لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں، ان کا روزہ مقبول ہے؟ ظاہر ہے کہ مقبول نہیں. یہ صدقہ دیں، صدقہ اللہ کے نزدیک مقبول ہے؟ بالکل نہیں. تو گویا کہ عمل اچھا کب بنا؟ جب پہلے آپ کے پاس کلمہ ہو. تو کلمہ طیبہ کی وجہ سے آپ کا کوئی بھی عمل نیک ہوتا ہے. جی تو کلمہ طیبہ جیسے شجر طیبہ پاک درخت، تثمر الثمر النافع، اچھا درخت اچھا پھل دیتا ہے، اسی طریقے سے یہ اچھا کلمہ، پاک کلمہ، کلمہ طیبہ تثمر الاعمال الصالحہ، نیک اعمال دیتا ہے. اس کلمے کے بعد آپ جو عمل کریں گے اللہ اس عمل کو صالح بنا دے گا. جی ایک بات کہہ رہے
असलुहा साबित व फरउहा फिस समा। इस दरख्त की खुसूसियत है कि इसकी जो जड़ है वो बिल्कुल ठोस है और इसकी जो ब्रांच है वो आसमान में है। हाँ। गोया कलमे तय्यबा दिल में चला गया जैसे जड़ दरख्त की जड़ जमीन में चली गई। जी, दरख्त की जड़ जमीन में चली गई। जी, ऐसे ही कलमे तय्यबा दिल की जमीन में चला गया ऐसा। और उसके बाद ये जड़ें जमीन से पानी लेती हैं ऐसे, फिर दरख्त बढ़ता है। ऐसे ही कलमे तय्यबा दिल की गहराइयों में उतर गया। अब जो आमाल इससे निकलेंगे हैं अच्छे निकलेंगे और ये बढ़ता चला जाएगा। उसी वजह से कहा गया असलुहा साबित व फरउहा फिस समा, आसमान में बुलंदियों में चला गया वो। अच्छा, तूती उकुलहा कुल्लहीन भी कहा गया। कलिमा जितना आपकी दिल की गहराइयों में उतरता चला जाएगा उतना ही उसका फल मीठा होता जाएगा, उसकी ब्रांचेस बुलंदी की तरफ चली जाएंगी। अल्लाहु अकबर, क्या बात कही गई। तूती उकुलहा कुल्लहीन बिइज़्नि रब्बिहा, हम हर वक्त फल देता रहता है। जैसे जैसे दिल की गहराइयों में यह कलमा उतरता चला जाता है वैसे वैसे उसकी शाखें आसमान में ऊंचाई की तरफ जाने लगती है। जैसे जड़ की दरख्त की जड़ जितना जमीन के अंदर चली जाती है उसकी शाखें ऊपर की तरफ चलती चली जाती है। अल्लाह, क्या बात। उसके बाद फरमाया गया कलमे की एक और खुसूसियत, युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू बिल क़ौलि साबिति फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा व युज़िल्लुल्लाहु ज़ालिमीन व यफ़अलुल्लाहु मा यशा। अल्लाहु अकबर। फरमाया गया अल्लाह कौल साबित के जरिए ईमान वालों को दुनिया की जिंदगी में और आखिरत की जिंदगी में, आखिरत में साबित कदम रखेगा। क्या मतलब? अल कौल साबित कलिमत तय्यबा, जी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल कौल साबित कलिमत तौहीद। जी, इस कलिमे तौहीद की वजह से जिसे कौल साबित कहा गया है, अल्लाह ईमान वालों को दुनिया की जिंदगी में और आखिरत में साबित कदम रखेगा। दुनिया की जिंदगी में साबित करने के क्या मतलब है? काला कतादा ने कहा युसब्बितुहुमुल्लाहु अलल अमलिल खैर वल अमालिस सालिहा। इस कलमे तय्यबा की वजह से अल्लाह उसकी नेकियों की तौफीक देगा और नेक आमाल की तौफीक देगा। ये दुनिया में उसको सिबात अता करना है और उसको साबित रखना है, और आखिरत में कब्र में जब जाएगा तो इसी कलमे तय्यबा की वजह से वो सवालों के जवाब दे पाएगा। तो गोया कि आखिरत में यानी कब्र में अल्लाह तबारक व तआला इसी कलमे की वजह से उसको सवालों के जवाब आसान करेगा, और इसी कलमे की वजह से दुनिया में जितने अमल करेगा उस अमल को अल्लाह साबित रखेगा। तो युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू बिल क़ौलि साबिति फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरह। अल्लाहु अकबर। ये कलिमा बहुत ही अहम है, बहुत ही अहम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ है, क्या? वइज़ क़ाल इब्राहिम, जिसके नाम से ये सूरा है, वइज़ क़ाल इब्राहिम रब्बि जअल हाज़ल बलद आमिना, इस शहर को अमन वाला बना दे। इस्लाम अमन चाहता है बुनियादी तौर पर। देखो, पहली दुआ उनकी यही है, इस शहर को अमन वाला बना दे। जी, इस्लाम जंग नहीं चाहता, अमन का आलम बरदार है। जी, यही दुआ मांगी हजरत इब्राहिम ने। और उसके बाद दूसरे, वजनुबनी वो बनिया, मुझको और मेरी जुर्रियत को, मेरे बेटों को, मेरे रब शिर्क से बचाना। अन्नाउदल असनाम, जो बुतों की पूजा करें। जी, मुझे भी बचाना और मेरी जुर्रियत को भी। ये दुआ है हजरत इब्राहिम की। ये दुआ बताती है कि आदमी को सबसे ज्यादा शिर्क से बचना चाहिए, डरना चाहिए। जी, उसके बाद कहते हैं कि मेरे रब, मैंने अपनी जुर्रियत को यहां बसा दिया है। लाए हाजरा को, शीर ख्वार हैं हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, ला करके ऐसी जगह पर छोड़ दिया इन्होंने मक्का में जहां दूर दूर तक कोई दरख्त नहीं है, दूर दूर तक कोई कुआं नहीं है, पानी का कोई नज्म नहीं है, कोई इंतजाम नहीं है। बीवी और बच्चे को छोड़ करके जा रहे हैं, पीछे मुड़कर भी नहीं देख रहे हो, इसलिए कि अल्लाह का हुक्म था छोड़ करके आ जाओ। हम चाहते हैं कि तुम अपनी बीवी और शीरखार बच्चे को, अल्लाह अकबर, प्यार देख रहे हैं अल्लाह से, अल्लाह से कैसी मोहब्बत करता था अल्लाह का खलील। इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें अपना खलील बनाया। वत्तखज़ अल्लाह इब्राहिम खलीला। ऐसे कोई अल्लाह का दोस्त नहीं बनता, अल्लाह तबारक व तआला किसी को दोस्त नहीं बनाता। जी,
حکم ہوا کہ شیر خوار بچے کو، بچے سے کتنی محبت ہوتی ہے جب وہ چھوٹا ہو، شیر خوار ہو، جی جس کے بچے وہ احساس کر سکتے ہیں۔ بیوی سے کتنی محبت ہوتی ہے، اور کہا جائے کہ اس کو بے آب و گیا میدان میں چھوڑ دو جہاں نہ پانی ہو نہ کھانا ہو، آدمی کا دل گوارا کرے گا اس کو؟ لیکن اللہ کا حکم تھا، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ رہے ہیں، پوچھ رہی ہیں وہ کہ مجھ کو اور اس شیر خوار بچے کو کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ اللہ کے سہارے چھوڑ۔ پھر یہ عورت بھی بولتی ہے اذن لا یضیعون، تب اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ جیسا شوہر ہے ویسی بیوی ہے، کاش بیویوں کو ایسا شوہر ملے اور شوہروں کو ایسی بیوی ملے۔ کچھ بھی نہیں، کھانے کے لیے نہیں ہوا، پینے کے لیے نہیں، لیکن کوئی شکایت نہیں ہے شوہر سے۔ ایسی بیویاں کہیں ملتی ہیں؟ ذرا ملیں تو مجھے بتا دینا، ذرا سے دیکھنا چاہوں گا۔ کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو بچے کو اور مجھے؟ یہاں تو کچھ بھی نہیں، کھانے کے لیے نہیں، پینے کے لیے پانی نہیں، اس کا حکم ہے۔ تو بیوی کیا بولے؟ اذن لا یضیعون، اگر اللہ کے کہنے کی وجہ سے ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہو تو وہ ہمیں کچھ نہیں ہونے دے گا۔ اللہ، اس کو کہتے توکل۔ کچھ بھی نہیں ہے، سبب موجود نہیں ہے، مگر توکل دیکھو کہ اللہ ضائع نہیں کرے گا، دیٹ از کالڈ توکل۔ سبب موجود نہیں، پانی موجود نہیں ہے، پھر بھی کہہ رہی ہے وہ کہ اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ پانی کے بغیر آدمی زندہ رہ سکتا ہے؟ کھانے کا کوئی نظم نہیں ہے، کہہ رہی ہے کہ اللہ کھانا بھی دے گا، دیٹ از کالڈ توکل۔ سبب موجود نہیں ہے، مگر توکل دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالی اس عورت کے دل میں کتنی محبت ڈالے ہوئے اپنی، اور اس شخص کے دل میں، ابراہیم علیہ السلام کے دل میں کتنی محبت ڈالے ہوئے، پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ، اللہ سے کوئی ایسی محبت بھی کرتا ہے؟ ایسے نہیں اللہ تبارک تعالیٰ کسی کو اپنا خلیل بناتا، اس سے آدھی محبت کر کے تو دیکھو بھائی۔ ٹھیک ہے ہم نبی نہیں ہیں، ہم ابراہیم نہیں ہیں، محبت کر کے تو دیکھو بھائی، ہے سب کچھ چھوڑ کر کے جا رہا ہے، اچھا مڑ کر نہیں دیکھ۔ اور پھر کہا جا رہا ہے بیٹے کو قربانی چاہیے، ٹھیک ہے، گرا دیا انہوں نے زمین کے اوپر اور چھری لے کر کے اس کی گردن پر رکھ دیا۔ کوئی اللہ سے اتنی بھی محبت کرتا ہے؟ کمال، حد ہے محبت کی، کوئی اتنا بھی رب کو چاہتا ہے؟ دعا کر رہے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، میرے رب میں نے اپنی اولاد کو بے آب و گیا میدان میں جہاں پانی نہیں ہے، زراعت نہیں، بواد غیر ذی زرع، یہاں کھیت نہیں ہے، کھانے کا سبب موجود ہے، لیکن بیت اللہ کے پاس چھوڑ رہا ہوں، یہی تیرا گھر بننے والا ہے، عند بیتک المحرم، تیرے گھر کے پاس چھوڑ رہا ہوں، جی کیوں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، تیرے گھر کے پاس چھوڑ رہا ہوں تاکہ میری ذریت، میری اولاد نماز قائم کرے۔ اللہ، دیکھ رہے ہیں آپ، اپنی اولاد کو بسایا انہوں نے خانہ کعبہ کے پاس، کیوں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ وہ نماز قائم کرے۔